خدا قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے اور محترم بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اس حصے کا آج کے مضمون کے ساتھ تعلق ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح شریف کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام کا حضرت ام المومنین سیدہ کائنات عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ 6 سال کی عمر میں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو اس بات کو لے کر کے بہت سارے بے دین جو ہیں، سب سے پہلے تو مستشرقین یہودی اور نصارہ عیسائی جو ہیں نصرانی، انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ عمر زیادہ تھی رسول اللہ علیہ السلام کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر چھوٹی تھی، تو ان کے ساتھ نکاح، اس طرح کی بکواسیں کی انہوں نے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو مزید کھولوں، ابھی ان سے سیکھا یہود و نصارہ سے، یہاں کے پاکستان کے بھی کئی سارے بے دین اعتراض کرتے ہیں اس نکاح پر، اور آج کل ہندوستان کے ہندو جو ہیں انہیں بھی یہ تکلیف اٹھی ہوئی ہے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ باقی تو چلو باتیں بعد میں کریں گے، میں خود ان کی ہندوؤں کی ایک کتاب ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے جو وڈیرے ہیں ہندوؤں کے، وہ کہتے ہیں لڑکی کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو، لڑکی کے بالغ ہونے سے بھی پہلے اس کی شادی کر دو، اسے اس کے گھر میں پہنچا دو۔ ایک دوسری ان کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے ہندو نے کہا ہے، ان کا وڈیرا جسے وہ اپنا کیا کیا مانتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ لڑکی جو ہے ابھی کپڑے پہننے کی بھی اسے تمیز نہ آئی ہو، نابالغ ہو لڑکی، کپڑے پہننے کی بھی اسے تمیز نہ آئی ہو، تو کپڑے نہ پہنتی، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں ایسے پھرتے ہیں کھلے ماحول میں، تو اس نے کہا کہ جب بچی ابھی کپڑے بھی نہ پہنتی اور اس کی رخصتی کر دیں، کہتے ہیں اگر لڑکی اپنے والدین کے گھر میں بالغہ ہو گئی تو جو گناہ بھی اس سے سرزد ہوگا اس کے والدین کے کھاتے میں جائے گا۔ بتائیں بھائی، اب کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں پر بچے اور بچیاں پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، کنہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ آج آ کے یہ مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، یہود و نصارہ جو ہیں، ان کو تکلیفیں اٹھ رہی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا چھوٹی عمر اور بڑی عمر کا، تو مکے کے مشرک اور مدینے کے یہود و نصارہ یہودی چپ رہتے؟ آپ پورا ذخیرہ احادیث کو اٹھا لیں، ظاہری بات ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پورے عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کسی کافر کو اعتراض نہیں ہوا، کسی کافر کو اعتراض نہیں ہوا، مکے کے مشرکوں کو اعتراض نہیں، مدینے کے یہودیوں کو اعتراض نہیں، بنو قریظہ کو اعتراض نہیں، بنو قینقاع کو اعتراض نہیں، بنو نذیر کو اعتراض نہیں۔ یہ آج آ کر کے یہ گندگی کھانے والے ہیں جن کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ننگی پھرتی ہیں، بے لباس ہیں، اور بے لباس رہنے کو وہ فخر سمجھتے ہیں، اس کے اندر بڑا غرور ہے انہیں کہ ہم تو جناب کپڑے بھی نہیں پہنتے۔ آج انہیں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پہ اعتراض ہونے لگا ہے۔ بتائیں یار، جن کے نکاح کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم میرے اللہ نے آسمانوں میں دیا ہے، جبریل امین علیہ السلام جنت سے تصویر لے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آقا علیہ السلام کو آ کر دکھائی۔ آج ان دلیلوں کو اعتراض ہے، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے
جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر، کسی عمل پر، کسی قول شریف پر اعتراض کرتا ہے، وہ حقیقتاً رب پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اور ایسا بندہ جو رسول اللہ پہ اعتراض کرے یا اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرے، وہ بندہ پکا کافر ہے۔ کیا ہے؟ یہ لفظ تو مشکل تو نہیں ہے، پکا کافر ہے۔ اب دیکھیں جی، میں یہ جو آیت مبارک میں نے حصہ تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو بھی حکم دے رب تبارک و تعالیٰ، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، رب تعالیٰ جو بھی کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں وَهُمْ يُسْأَلُونَ، جو یہ بندے کریں گے ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ سمجھ بڑا مسئلہ آیا، مبارکہ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ آگے دیکھیں جی، حضرت امام الشیخ محمد الامین الشافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت مبارکہ کے تحت، آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ رَبٌّ مَالِكٌ عَلَّامٌ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رب ہے، وہ مالک ہے، علام، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بڑے علم والا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ وہ علم والا ہے، تم ہو جاہل، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس کے کسی کام پر اعتراض کرو۔ وہ علم والا ہے، جو بھی کام کرے گا اپنے علم کی بنیاد پر کرے گا۔ یعنی سمجھ پڑا مسئلہ۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ لا نہایت لعلمہ، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کیونکہ ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا آگے جا کر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، پہلے مشورے کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں یار یہ میں کرنے لگا ہوں کیا کروں، اس کا نقصان تو نہیں ہے، وہ کوئی گھاٹا تو نہیں پڑے گا مجھے، ہوتا یا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جو کچھ میں کروں گا اس پہ تم نے اعتراض نہیں کرنا، تم ہو جاہل، تمہیں نہیں پتا، یہ تم اپنے بارے میں دوسرے سے پوچھا کرو، اس سے دوسرے سے مشورے لیا کرو، میرے کام میں دخل نہ دیا کرو، جہالت تو میرے قریب نہیں آتی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا جو علم شریف ہے، میں لا نہایت لعلمہ، اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ کرتا ہے وہ اپنے علم کی بنا پر کرتا ہے۔ اور اسی طرح کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ بھی جو بھی کام کیا کرتے تھے، جو بھی آپ حکم دیا کرتے تھے، وہ بھی رب تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہوتا تھا۔ کس کے ذریعے ہوتا تھا؟ وحی کے ذریعے ہوتا تھا۔ لہذا نہ رب پر اعتراض ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، اور فرمایا کہ وَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ مَرْغُوبٌ مَمْلُوكٌ جَاهِلٌ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا بِالتَّعْلِيمِ یا بِاللَّهِ بِتَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى، میں کہ تم سارے کے سارے مرغوب ہو، مطلب کیا ہے؟ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، تم پلنے والے ہو، وہ مالک ہے، تم غلام ہو، وہ علم والا ہے، تم جاہل ہو، تم کچھ بھی نہیں جانتے، تم صرف وہی جانتے ہو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ بس جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے تمہیں صرف اسی کا پتہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ الْجَاهِلِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى سَيِّدِهِ الْعَلِيمِ بِكُلِّ شَيْءٍ فِي مَا يَفْعَلُ، بات ہے جاہل غلام جو ہوتا ہے اسے یہ حق نہیں پہنچتا اپنے علم والے آقا پر اعتراض کرے، اپنے علم والے آقا پر اعتراض کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَقُولُ لِمَ فَعَلْتَ وَهَلَّا فَعَلْتَ، یہ نہیں کہہ سکتا اپنے آقا کو، اپنے مالک کو یہ کیوں کیا، تو کیسے کر دیا، لیما فعلتا، یہ کیوں کیا آپ نے، یہ نہیں پوچھ سکتا، یہ نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ان غلاموں سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا ہے تو وہ کیوں کیا ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ قبر میں جائیں گے تو بھی پوچھا جائے گا، میدان حشر میں اٹھیں گے پھر بھی پوچھا جائے گا، میدان پر جائیں گے پھر بھی پوچھا جائے گا، حوض کوثر پائیں گے پھر بھی ان سے سوال ہوگا۔ وہ سوال ان سے ہونا ہے،
لا علمی میں غلط کام یہ کرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ تو علم والا ہے. انہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ. یہ ایسے سمجھے بہت بڑی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کہ رب تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کیوں نہیں ہو سکتا, رسول اللہ پر اعتراض کیوں نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ اور جو سبب ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے سبب علم. علم کی بنیاد پر ان کو علم ہے, اور یہی وجہ ہے نا عامت الناس کو منع کیا جاتا ہے علماء پر اعتراض نہ کرو. عوام کو منع کیا جاتا ہے عالم پر اعتراض نہ کرو. کیوں؟ میں تم جاہل ہو, تمہیں کیا پتا, تم اعتراض کر دو گے بس, نہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, تمہیں کیا پتا بھائی. وہ عالم ہے, علم والا ہے. تم نے ایک بات سنی ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں رسول اللہ کی دوسری حدیث بھی ہو, اور بھی کچھ جانتا ہو. ایسے نہ منہ کھول دینا, ڈھکن کھول دینا اور باتیں کرنی شروع کر دینا, یہ مناسب نہیں ہے. تو بھائی جب علم والوں پہ اعتراض جائز نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جو ان کو علم عطا فرمانے والا ہے اس پہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے. آگے دیکھیں جی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ مجھے لگتا ہے آپ کو بڑی بے مزہ بات لگ رہی ہے. ایسے جناب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, خدا تبارک و تعالیٰ برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, مجھے بلا لے پھر اپنے پاس. یہی صورت ہو سکتی ہے کسی کے بارے میں نے کہہ دیا تو شام سے پہلے میرا ہی احتجاج شروع ہو جانا ہے, مولوی میں مرانے کے چکر میں ہے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. اب دیکھیں جی, اللہ اکبر. امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں باتیں وہ بھی شموم الاعتراض علی اللہ فی فعلہ لعن ابلیس. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سارے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. کسے سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سارے سجدے میں گر گئے, شیطان کھڑا ہو گیا. شیطان کھڑا ہو گیا. شیطان نے پوچھا یا اللہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, مٹی جاتی ہے نیچے, آگ جاتی ہے اوپر, میں اسے سجدہ کروں. اس نے رب پر ایک بار اعتراض کیا. شیطان نے کتنی بار اعتراض کیا؟ صرف ایک بار اعتراض کیا, وہ بھی آدم علیہ السلام کے معاملے میں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا بنا دیا اسے؟ وَكَانَ مِن مَرَدَةِ الْكَافِرِينَ. رب تبارک و تعالیٰ نے اسے کافر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کافر بنا دیا, اور دائمی جہنمی اور دائمی طور پر عذاب میں رہنے والا بنا دیا. تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیں, جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفات پر اعتراض کرے, رب کی ذات پر اعتراض کرے, اچھا جو بندہ آدم علیہ السلام پر اعتراض کرے وہ بن جائے شیطان, کروڑوں سال عبادت کرنے والا بندہ, فرشتوں کا استاد, اتنا بڑا ہیڈ ماسٹر, وہ بن جائے کافر, وہ بن جائے کافر. شیطان ایک بار اعتراض کرے تو جو بندہ امام الانبیاء پہ اعتراض کرے, ان کی پہ گستاخیاں کرے, اس کا کیا انجام ہوگا, کیا حال ہوگا اس کا بھائی. آگے دیکھیں جی, فرمایا حضرت امام الشیخ محمد الامین الشافعی آپ فرماتے ہیں فالاعتراض علیہ اعتراض علی الحق وفیہ الحراج. فرماتے ہیں جس طرح رب تبارک و تعالی کی ذات پر اعتراض کرنا کفر ہے, اسی طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے. وہ بندہ بھی کافر ہے, یہ بندہ بھی کافر ہے, اور میں وفیہ الحراج, میں جو رب پر اعتراض کرے وہ بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا, جو رسول اللہ پر اعتراض کرے وہ بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا. آگے دیکھیں جی, کچھ لوگ تھے جنہوں نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا تھا. کن پر اعتراض کیا تھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو دین سے محروم کر دیا, دین سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ کیسے جی دیکھیں, فرماتے ہیں خارجی جو تھے انہوں نے اعتراض کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میں جب فخرجوا من الدین, انہیں سزا یہ ملی کہ وہ دین سے باہر نکل گئے, دین چھوڑ دیا, انہیں اسلام سے پھر گئے. اور کیا فرمایا آگے, وَسَارُوا كِلَابَ النَّارِ, اور وہ سارے جہنم کے کتے بن گئے. کیا بن گئے؟ جہنم کے کتے بن گئے. یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے, اور بھی سیاست کی دیگر کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا, میں کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے اور وہ اس دنیا کے اندر ساری مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے, اور وہ سارے جہنم کے کتے ہوں گے.
جہنم کے کیا ہوں گے؟ کتے ہوں گے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا تھا میں جو لوگ میرے مقابلے میں آئے ہیں وہ نہروان کے مقام پر میرے مقابلے میں آئے ہیں سارے کے سارے خارجی ہیں اور یہ سارے جہنم کے کتے ہیں. آپ بتائیں جی جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرے وہ بڑے جہنم کا کتا، جو مولا علی کے بھی آقا امام الانبیاء پہ اعتراض کرے ہیں ان کے نکاح پہ جسے اعتراض ہو اور وہ گستاخیاں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہاں ایک بات میں روک کے آپ کو اور بھی سامنے رکھوں. آج نعوذ باللہ من ذالک برطانیہ نے ایک فلم بنائی ہے خاتون جنت کے نام سے. خاتون جنت کے نام سے حضرت سیدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر ان کے کردار پر فلم بنا دی انہوں نے. اور افسوس تو ہے نا ان مسلمانوں پر جو جناب بیٹھ کے آگے بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دی میسری فلم دیکھی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی فلم چل رہی تھی، یوسف علیہ السلام کی فلم چل رہی ہے. یار وہ رب تبارک و تعالیٰ کی پاک ہستیاں ہیں یہ تمہارے فلم و ڈراموں کے لیے وہ آئی تھی. آج کتنے لوگ ہیں جو قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ فلم نہیں دیکھی. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے گھروں پڑھنے والے بیٹھے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بتائیں بھائی کسی بھی بندے کو یہاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں کسی بندے کو پکڑ کے کوئی بندہ کہہ دے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، بتائیں نہیں کہنے والا کافر ہوگا نہیں ہوگا؟ اور بولو یار کافر ہو جائے گا نا. کسی بندے کو ابراہیم علیہ السلام کہہ دے کافر نہیں ہوگا؟ کسی بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دے کسی بندے کو یوسف علیہ السلام کہہ دے تو بتائیں جہاں پہ پوری فلمیں بنائی جائیں کسی بندے کو پکڑ کے دکھایا جائے کسی کافر کو پکڑ کے یہ کہا جائے یہ حضرت امیر حمزہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، کسی جلیل کو پکڑ کے یہ کہا جائے یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، کسی گندی کردار کی عورت کو گندے معاشرے میں رہنے والی عورت کو پکڑ کے یہ کہا جائے یہ سیدہ جنت فاطمہ الزہرا ہے. بتائیں یہ ان کا کردار جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں کس طرح کر کے ڈالنے والی بات ہے. ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف، لیکن یہ الگ بات ہے ہمارے مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. میں مدینہ شریف میں جب آج کتاب لکھ رہا تھا میں دی میسری فلم کے بارے میں ایک مجھے متبع تھا مسجد نبوی میں وہ مامور تھا اس کے ساتھ بات ہو گئی. مجھے کہنے لگا جی آپ کیا کرتے ہیں کیا شغل ہے؟ میں نے کہا میں ایسے لکھتا ہوں. تو کہنے لگا آج کل کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے بتایا اسے عرب میں اسے الرسالہ کہتے ہیں، اس فلم کو دی میسری فلم کو الرسالہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا میں اس فلم کی حرمت پر لکھ رہا ہوں. تو کہنے لگا وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتا میں نے تو وہ فلم دیکھی ہے میرے دل میں حضور کی محبت بڑھ گئی ہے. اندازہ لگائیں. میں نے اسے بتایا میں نے کہا یہ وجہ ہے اس کے حرام ہونے کی، لیکن وہ مان نہیں رہا. میں نے اسے پھر کہا کہ اب تو نہیں سمجھتا تو پھر میں تجھے وہ جو ڈٹ قسم کے لوگ جفا ڈالتے ہیں وہی ڈالتا ہوں. پھر تجھے پوچھتا ہوں میں ایک بندہ ہی گزرا میں نے کہا یار یہ بندہ جا رہا ہے میں کہوں کہ یہ تیرے ابا جی ہیں بتا تیرے دل میں تیرے ابے کی محبت بڑھ جائے گی یا میرے بارے میں غصہ آئے گا؟ کہنے لگا غصہ آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کسی اور کو میرا ابا کیسے کہیں؟ میں نے کہا کسی چوڑے کو انگریز کو پکڑ کے آپ حضرت عائشہ صدیقہ کا ابا کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا انتھونی کوئن نام کا بغیرت پہلے درجے کا کافر ملحد، میں نے اس ذلیل کو پکڑ کے تم نے حضرت امیر حمزہ کا نام دیا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو نام دیا ہے. کافروں کو پکڑ کے تم رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا نام دے رہے ہو. اور اسی دن ایسی فلم کے اندر جس طرح ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کیا کرتا تھا وہی گستاخیاں کو بول رہا ہے. جس بندے کو نعوذ باللہ من ذالک یہ ظاہر نہیں کیا انہوں نے یہی کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی دے رہا ہے. اب بتائیں جی یہ کافر بنا یا نہیں بنا؟ واجب القتل بنا یا نہیں بنا؟ چاہے ڈرامہ بنا رہا ہے چاہے فلم بنا رہا ہے، کیا خیال ہے فلم میں اور ڈرامے میں کھڑا کے بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتا ہے؟ بھئی یہ تو اب بندہ کون سے رونا روئے گا ان لوگوں کے سامنے. حالات جان بوجھ کے ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے، ادب اور احترام نکال دیا جائے. دیکھیں پیارے محترم بھائیوں، حضرت سیدنا باجری بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں آپ کو ایک بڑی کی بات سنا رہا ہوں، ایک عالم کی بات سنا رہا ہوں. عالم پر اعتراض کرنے والا بندہ اس کا حال کیا ہوا؟
حضرت باری بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے آپ بہت بڑے عالم تھے اور استاد تھے. کیا تھے؟ استاد تھے، پڑھاتے تھے. آپ کے سامنے آپ کے شاگرد نے بدتمیزی کی. میں کہ لما خالقہ دعو، آپ نے چھوڑ دو اسے. یہ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کہ من سکت عن عین اللہ، حضرت باری بسطامی فرمایا یہ بندہ میرے رب کی نگاہ سے بھی گر گیا ہے، رب کی نظروں سے گر گیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ فروی بعد ذلک مع المخنثین، پھر اسی لڑکے کو دیکھا بعد میں وہ خسروں کے ساتھ گزرے ہجڑے ان کے ساتھ ڈانس کرتا تھا، وہ ناچتا تھا. وہ استاد کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا بندہ خسروں کے ساتھ ناچنے لگا، ڈانس کرنے لگا خسروں کے ساتھ، ہجڑوں کے ساتھ جا کے. عالم پر اعتراض کیا اس نے، ہجڑوں کے ساتھ ناچ رہا ہے. بتائیں بھائی آج جو بندہ رسول اللہ پہ اعتراض کرے، حضرت عائشہ صدیقہ پہ اعتراض کرے، تو وہ بدبخت ذلیل کیوں نہیں ہوگا؟ اب اس کا بیڑا خرچ کیوں نہیں کرے گا؟ تو آپ نے بڑا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر وہی بندہ جو خسروں کے ساتھ ناچ رہا تھا اس نے چوری کر لی، وہ سارے کا اس نے چوری کر لی. فقطعت یدہ، چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. حضرت باری بسطامی نے فرمایا ھذا حظ المعترض، میں یہ اس اعتراض کرنے والا جس نے عالم پر اعتراض کیا تھا یہ اس کا حصہ ہے دنیا میں، یہ دنیا میں اس کی سزا ہے. باقی رہی آخرت تو آپ نے فرمایا حالہ فی الآخرۃ فلا یکلمہ اللہ ولا ینظر الیہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ تو اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام فرمائے گا. رب کلام بھی نہیں کرے گا اس کے ساتھ، اس نے عالم پر اعتراض کیا ہے. یہاں پہ چڑے جو گند کو پسند کرنے والے ہیں، ناچ گانے کو پسند کرنے والے ہیں، انہیں بھی اعتراض ہے علماء پر، انہیں بھی اعتراض ہے رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح پر، انہیں بھی اعتراض ہے رب تعالیٰ کے حکم پر. بتائیں بھائی کیسے گندے گندے لوگ ہیں، کمینے لوگ ہیں. آج ہندو جو گائے کا پیشاب پینے والے ہیں انہیں بھی اعتراض ہے رسول اللہ علیہ السلام کے نکاح پر، جو خود آج ان کی کتابیں چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ لڑکی کو بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر لی جائے، پھیرے لگوا لی جائے، اس کے وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے بالغ ہونے سے بھی پہلے. میں نے کہا کم از کم اپنی کتابوں کو تو دیکھ لیتے. یہ بکواس کرنے سے پہلے، رسول اللہ علیہ السلام پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے بڑے لوگ جو تمہارے جو بڑے گزرے ہیں ان کی کتابوں کو دیکھ لیتے، ان کا مطالعہ کر لیتے آپ. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت باری بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہے. فی نار القطعیۃ القطعیۃ والہجران، اور فرمایا کہ دنیا میں بھی رہے گا نا، اس کے رشتہ دار اس کو چھوڑ جائیں گے، والہجران، اور تنہائی کی زندگی گزارے گا. یہ بندہ تنہائی کی زندگی گزارے گا. بتائیں بھائی جو بندہ حضرت باری بسطامی کا شاگرد ہو کے استاد پہ اعتراض کرے تو اس کا حال یہ ہے. تو جو ذلیل رسول اللہ علیہ السلام پر اعتراض کر رہا ہے، امام الانبیاء پہ اعتراض کر رہا ہے، جن پر اعتراض کرنا ہی کفر بنتا ہے بھائی، وہ کہاں مومن رہے گا؟ وہ ایسا بندہ جو ہے وہ واجب القتل ہے. یہ حضرت امام رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضرت خاص حضرت آقا علیہ السلام کی آخری عبادت کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قال فقہا فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے بالمیل الی النساء الی نسائہ قاصدا بہن نقصا یقتل. فرماتے ہیں جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام پر یہ اعتراض کرے کہ نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ السلام کو دنیا کے اندر عورتوں کی خواہش تھی اور یہ لفظ وہ توہین کی نیت سے کرے تو آپ فرماتے ہیں یقتل، وہ بندہ واجب القتل ہے. وہ کیا ہے؟ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے. جو بندہ حضرت عائشہ صدیقہ کے اس نکاح پر اعتراض کرے وہ بندہ کون ہے؟ زور سے کہیں کیا ہے؟ واجب القتل ہے وہ بندہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات یہ اعلان سے بات فرمائے ابھی نماز کے بعد